ناظرین، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، آج کے لیے بھی آپ کو بہت اچھے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا سوال ہے، اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسعود حسین خان کی کتاب کا نام بتائیے۔ تو ڈاکٹر مسعود حسین خان کی کتاب کا نام ہے مقدمات تاریخ زبان اردو۔ اسی کتاب میں انہوں نے یہ قول لکھا ہے کہ اردو دلی اور اس کے نواحی علاقے سے نکلی۔ پنجاب میں اردو جو ہے یہ حافظ محمود شیرانی کی ہے، ٹھیک ہے، جس میں لکھا ہے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ دوسرا سوال، ادبی نثر کا پہلا نمونہ کون سا ہے؟ ادبی نثر کا سب سے پہلا نمونہ جو ہے وہ ہے شبرس۔ کیا ہے؟ شبرس ہے۔ اور اگر یہ پوچھیں کہ اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے، تب بھی وہ شبرس ہے۔ یا ملا وجہی کی نثری داستان کون سی ہے، تو وہ شبرس ہے۔ شبرس 1645 میں ملا وجہی نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ قطب شاہی عہد میں، یعنی کہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی 1635 میں۔ کئی بار میں بتا چکا ہوں، یاد رکھیے گا، 1635 میں۔ اور 1609 میں لکھی تھی قطب مشتری، وہ لکھی تھی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں۔ نوطرد مرصع جو ہے یہ فارسی سے اردو کا ترجمہ ہے، جس کو میر عطا حسین خان تحسین نے 1775 میں فارسی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد باغ و بہار کا فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوا۔ یہ ترجمہ امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، جو میر امن نے باغ و بہار کے نام سے لکھا، اور یہ 1803 میں شائع ہوا۔ اور یہ کتاب فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی اور اس کی شہرت آج بھی برقرار ہے۔ رانی کیتھی کی کہانی جو ہے انشاءاللہ خان انشاء نے لکھی تھی۔ اس میں تمام کردار غیر مسلم ہیں۔ ماہر لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے دوستو؟ وہ ہیں 3 ادوار، یعنی کہ 3 دور میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ اسی طرح مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو مغربی ہند کی بولیاں جو ہیں وہ ہیں 5 ہیں۔ 5واں سوال ہے، اندر صبا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ تو ادب کی کس صنف سے ہے؟ تو وہ ہے ڈرامہ۔ کیا ہے؟ ڈرامہ، ٹھیک ہے، ڈرامہ ہے اندر صبا۔ ناول لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ ناول لہو کے پھول کا مصنف ہے حیات اللہ انصاری۔ حیات اللہ انصاری کا یہ ضخیم ناول ہے، حیات اللہ انصاری کا ضخیم ناول ہے۔ کرشن چندر کا ہے شکست، سب سے پہلا ناول ہے جو 1943 میں لکھا تھا۔ 1943 میں لکھا تھا۔ اس میں چغتائی کا پہلا ناول ہے ضدی، ٹھیک ہے، ضدی لکھا تھا انہوں نے، یہ 1941 میں لکھا تھا۔ 1941 میں لکھا تھا۔ اور چوتھی کا جوڑا ان کا بہت مشہور افسانہ ہے عصمت چغتائی کا۔ ضدی ناول لکھنے کی ایک مثال پیش کی ہے عصمت چغتائی نے کہ انہوں نے 4 لڑکیوں کے ساتھ مل کر ضدی ناول کی کہانی تیار کی تھی، اور جب یہ 100 روپے میں فروخت ہوا تو 5 نے 20-20 روپے بانٹ لیے تھے۔ یہ عصمت چغتائی نے لکھا ہے۔ اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ تو وہ تھے میر حسن۔ جی، وہ میر حسن یہ الگ تھے، ان کے استاد تھے وہ، اور دوسرے میر حسن جو ہیں وہ شہر البیان والے ہیں۔ کس شاعر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ غالب کے بارے میں نہیں، غالب آگرے میں پیدا ہوئے، میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ اور ولی کے بارے میں، ٹھیک ہے، ولی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہے انشائیہ۔ انشائیہ کو کہا جاتا ہے۔ اردو شعراء کا اولین تذکرہ کون سا ہے؟ اردو شعراء کا اولین تذکرہ جو ہے وہ ہے نکات الشعراء، جو فارسی زبان میں ہے۔ کس زبان میں لکھا گیا تھا؟ فارسی زبان میں لکھا گیا تھا 1752 میں۔
کب لکھا گیا تھا؟ 1752 میں لکھا گیا تھا، اور میر تقی میر نے نکات الشعراء لکھا تھا۔ گلشن بخار یہ 1834 میں لکھا تھا، 1834 میں گلشن بخار مصطفیٰ خان شیفتہ کا لکھا ہوا ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی ہے، اور طبقات الشعراء جو ہے 1774 میں یہ تذکرہ لکھا تھا قدرت اللہ شوق نے۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ تو یہ ملتی ہے مقدمہ شعر و شاعری میں۔ مقدمہ شعر و شاعری ہماری شاعری پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کی لکھی ہوئی ہے۔ شعر العجم جو ہے شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی ہے۔ معاصر ادب کے پیش رو کا مصنف کون ہے؟ تو اس کے ہیں محمد حسن۔ محمد حسن کا آپ کو معلوم ہے بہت مشہور ڈرامہ ہے ضحاک۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن میں ہوا تھا؟ تو 1870 میں بنارس سے ہوا تھا۔ جب آپ لندن سے واپس آئے تھے تو اس کے بعد میں تہذیب الاخلاق کا رسالہ جاری کیا تھا۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو صحیح جوڑ میں گردش رنگ چمن یہ قرۃ العین حیدر کا تصنیف ہے، قرۃ العین حیدر کی، یہ صحیح ہے۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ نشاطی نہیں ہے، مقیمی نہیں ہے، جنیدی نہیں ہے، بلکہ یہ نصرتی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے ولی محمد۔ سیاہ حاشیے کا مصنف کون ہے؟ سیاہ حاشیے کا مصنف ہے سعادت حسن منٹو۔ شاہین کا استعارہ کس شاعر نے استعمال کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے علامہ اقبال نے، ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے کیا ہے۔ ہمالیہ ان کی بہت مشہور نظم ہے، ذوق و شوق بھی ان کی بہت مشہور ہے، اور ابلیس کی مجلس شورا یہ بھی ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے۔ شعاع امید یہ بھی ان کی اچھی نظم ہے۔ فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا؟ تو یہ سن 1800 میں قائم ہوا، 10 جولائی 1800 کو، 10 جولائی 1800۔ لیکن جب فورٹ ولیم کالج کی قوانین تیار کیے گئے تو اس میں 10 جولائی ہٹا کر پیچھے کر دی گئی 4 مئی، کیونکہ 4 مئی انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی برسی منائی تھی۔ 4 مئی 1800 کو انہوں نے پہلی برسی منائی تھی، اس لیے فورٹ ولیم کالج کا جو قوانین تیار کیے گئے ہیں تو اس میں جو درج ہے وہ 4 مئی ہے، لیکن افتتاح ہوا ہے 10 جولائی کو۔ لارڈ ویلزلی نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بہت خاص سوالات پر مبنی ایک ویڈیو۔ یہ سوالات آپ کو کیسے لگے؟ اگر کوئی کمی محسوس دی ہوئی ہو تو آپ اپنی قیمتی رائے، اپنے قیمتی مشورے سے ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔